کہ باجوہ مجھے کہتے تھے یہ پلے بوائے ہے، تو کیا 2018 میں پتا نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ وہ آج پتا چلا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ اور آج کیا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنکی پیرنی نے کرپشن کی، فراگودی نے کرپشن کی، یا اس سے پہلے یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے جب 2011 میں اس کو لانچ کیا جا رہا تھا یا 2018 میں کرسی پہ بٹھایا جا رہا تھا؟ مگر آج ایک اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے۔ اور کیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے وقت ثاقب نثار کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ کیا اس وقت سعید کھوسہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بوائے ہے؟ مگر کیا اس قوم سے، اس ملک سے بار بار مذاق کیا جاتا رہے گا؟ بار بار اس طرح کی قربانیاں دیکھیں، اگر نواز شریف کی بار بار قربانی سے اس ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے، یہ ملک دوبارہ سے ترقی کی پٹری پہ چڑھ سکتا ہے، تو یہ قربانی ہم بار بار دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر نہیں اب ہو رہا، اب ان قربانیوں سے بھی ملک نہیں چل رہا۔ جس طرح ڈبو دیا گیا ملک کو اور پاکستان کی قوم کو یہ منہ میں زبان دے دی گئی کہ بتایا جائے کہ ان 7-8 ماہ میں مہنگائی کیوں بڑھی، بتایا جائے ملک کی معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی، بتایا جائے ڈالر کیوں نہیں نیچے آ رہا، تو بھائی یہ بھی کہنے کی ہمت دیں کسی کو۔ آج کوئی بات آج بھی کرنا چاہے تو اس کی زبان جلتی ہے کہ کیا سرپرستی آج جو جس جگہ سے ہو رہی ہے، اور کیا 2 الیکشن ضمنی 20 سیٹوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس پر بھی سہولت کاری اس وقت کے فیض عام کر رہے تھے اور نتائج لے رہے تھے، اور وہ فیض عام آج بھی جاری ہے۔ اور یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ کیا میں بات کروں تو میرے پہ غداری کے مقدمے ہوں، اور میں نشاندہی کروں چند لوگوں کی جو اداروں میں بیٹھے بات کرتے ہیں، قومی مفاد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں تو میں غدار ٹھہرتا ہوں۔ مگر وہ روز 3.5 گھنٹے میڈیا پہ جھوٹ بولے، اتنا جھوٹ بولے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کر جائے، تو کیا سہولت کاری اور کس کو کہو گے؟ تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا توشہ خانہ فارن فنڈنگ کیس یا اس کی بیٹی کا جو کیس ہے وہ کہہ دے آ کے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ آ کے کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے، کسی نے روکا؟ کوئی ایک بات تو ہے نا، یا نہیں ہے یا ہے، وہ اس کا اقرار نہ کرے، آج تک نہ کرے، آج تک جواب نہ دے، تو پھر میں کس طرف دیکھوں؟ اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف قربانی نہیں دے گا۔ نواز شریف نے ریاست کے لیے، قوم کے لیے بہت قربانیاں دی، مگر اس کی قربانیوں کا صلہ جو قوم کو ملنا چاہیے تھا، جو ریاست کو ملنا چاہیے تھا، اس کی قربانیوں کو ضائع کیا گیا۔ آج وقت ہے کہ جو اقبالی جرم کر رہے ہیں، جو کردار 2017 کے تھے، ان کے اقبالی جرم کرنے سے ریاست کا، قوم کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس کا مداوع یا پاکستان نے آگے چلنا ہے جو کہ انشاءاللہ چلے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان خاص طور پر 5 کرداروں نے جو 2017 میں کردار ادا کیا، ان کی جیبوں سے اگر پیسہ نکال کے
پاکستان کے خزانے میں رکھ دیا جائے تو مالیاتی اداروں سے نئے کڑی شرائط پر ایگریمنٹ کی ضرورت پیش نہ آئے اس قوم کو. جتنی کرپشن، جتنا لوٹا ہے 2017 سے پچھلے 2022 کے 23 نومبر تک جو کچھ لوٹ لیا، جس نے لوٹ لیا، وہی پیریڈ جو ہم تو حساب دیتے ہیں نا، ہم سے پھر حساب لینا لے لیں، مگر خدا کے لیے یہ جو 5 کردار ہیں جنہوں نے ریاست کو اخلاقی طور پہ، ریاست کو سفارتی طور پہ، ریاست کو معاشی طور پہ، ریاست کو مالی طور پہ جتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر ان کی جیبوں سے وہ نکال لیا جائے تو پاکستان کو اس بھنور سے، معاشی بھنور سے نکالا جا سکتا ہے. اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات کلیئر ہے کہ نواز شریف کو بار بار احتساب کی چکی سے، بار بار میڈیا ٹرائل، بار بار عدالتی ٹرائل، بار بار طاقتور حلقوں کا جو احتساب ہے یا ان کی جو پسند ناپسند کی بنیاد پہ خواہشات ہوتی ہیں وہ گزارا گیا. مگر جو عمران خان کو پولیٹیکل ادارہ اگر 23 نومبر کے بعد 2022 اگر سہولت نہیں تو جسٹس شوکت صدیقی کے بقول دوسرے 2 اداروں پہ، دوسرے 2 جو ذکر کیا کرتے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کیا آج بھی اس شخص کو سیاسی طور پہ مقبول رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پاکستانی قوم کی یا پاکستان کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ کس کی ضرورت ہے؟ اور کیوں نہیں نواز شریف؟ اور یہ کافی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو صرف بے گناہ کر کے پاکستان لے آیا جائے. نہیں، نواز شریف کو جن جن کرداروں نے بدنام کیا، ریاست کو بدنام کیا، قوم کو نقصان دیا، ریاست کو نقصان دیا، ان کو عبرت کا نشان بنا کر نواز شریف کو لانا ہوگا. ان کو عبرت کا نشان بنا کے قوم کو بتانا ہوگا کہ یہ قوم کا محسن ہے، ہم سے غلطی ہوئی. یہ بتانا ہوگا کہ قوم کو کہ اس شخص کے، اس قومی ہیرو سے، جو ایٹمی قوت بنانے والا، جو معیشت کو سنبھالا دینے والا، جو سی پیپ کا تحفہ پاکستان میں لانے والا نواز شریف، جس کو ہم نے اپنی خواہش پر نقصان دیا، ڈاکو کہا، غدار کہا، مودی کا یار کہا، یہ ساری باتیں واپس لے کر معافی مانگ کر نواز شریف کو پاکستان لانا ہوگا تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے. تو میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیا بیانیہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم قومی مفاد میں یہ خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں. مگر قومی مفاد میں اب یہ ہے کہ اب خاموش نہ رہا جائے، بلکہ سارے کے سارے حقائق، سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ قوم کے سامنے بے نقاب کر دیے جائیں. اور پاکستان کی قوم اور ریاست کے یہ مفاد میں ہے اب کہ سارے کا سارا سچ جو ہے، جو کہا کرتے تھے کہ قومی مفاد میں کچھ چیزیں نہیں بتانی چاہیے، مگر کیونکہ اتنا گند ڈال دیا اس عمران خان نے، اب سارے حقائق سامنے لا کر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. اور یہ 2 صوبوں کے الیکشن، نواز شریف جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا، جس دن شیڈول اناؤنس ہوگا دونوں صوبوں کا، نواز شریف واپسی کا اسی دن تاریخ بھی دیں گے. اور جو مریم نواز 28 تاریخ کو پاکستان بطور چیف ایگزیکٹو کے، بطور چیف آرگنائزر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ آ رہی ہیں، ہم ابتدا کر رہے ہیں
पाकिस्तानी कौम को जहां से हमने खामोशी इख्तियार की थी कौमी मफाद में, मगर कौमी मफाद में खामोशी नहीं साबित हुई। अब हम सारे का सारा सबक जो कौम को सुनाना है वो सुनाना शुरू करेंगे। ये बताइएगा कि आपकी बातों से लग रहा है आप दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के ऊपर जा रहे हैं नून लीग रिटर्न्स के नाम से, और ये बताएं कि ये जुर्रत आपने पहले क्यों नहीं की? 8 महीने पहले आप लोगों ने कोई जुर्रत नहीं की, जुबान बंदी रही, अब आप लोग दोबारा वो चले गए हैं तो केसेस माफ हो गए हैं, केसेस से निकल गए, आप लोग दोबारा जुर्रत बना रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी। अच्छा देखें, आपकी सोच हो सकती है, मगर हमारे केस तो माफ नहीं हुए और ना हमने माफी मांगने का या न माफी लेने का तस्वर है हमारे में। हमारे तो केस उसी तरह हैं, हमारी तो सजाएं उसी तरह हैं, और हम ये बात वाजिया कर रहे हैं कि जो मैंने कहा कि 7-8 माह अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो बेकरार होके उन्होंने जुबान खोली। जो नूरा कुश्ती आपस में कर रहे थे, जब उनके मफादात टकराए तो उन्होंने वो जुबान खोली, और जिनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने खोली, ये भी नूरा कुश्ती है। जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, सईद खोसा, इमरान खान, ये सब इत्तेहादी हैं, ये बेनिफिशरी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी करने वाले ये हैं लोग, और इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया है। और ये जो एक दूसरे के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे को बॉल दे रहे हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ ना थे ना हो सकते हैं, क्योंकि इनके मफादात जुड़े हैं, क्योंकि इन सबको एक दूसरे के राजों का पता है, कमजोरियों का इल्म है, इसलिए ये एक दूसरे के खिलाफ सच नहीं कह सकते। तो मैं ये आपको बता दूं, हमने कौम के मफाद में, रियासत के मफाद में और रियासती अदारों को रेस्क्यू करने के लिए जो साजिशें अदारों में बैठे लोग करते थे, कौम की नजरों में उनको उस शिद्दत या उस जो एक उनके खिलाफ अवामी रद्द अमल था उससे बचाने के लिए, क्योंकि मेरे अदारे थे, रियासत के अदारे मेरे अदारे हैं, हमने बचाने के लिए उस शिद्दत से हमने वो भी जो कसूर था अपने गले ले लिया। इसलिए कि जब कह दिया गया कि हम एक पॉलिटिकल हैं, तो पाकिस्तानी कौम की जद्दोजहद का, कारकुनों को जद्दोजहद का समर मिल गया। हम तो ये चाहते हैं कि तमाम साइडें जो हैं वो ए पॉलिटिकल रहें, और ये बात वाज़िया रहे कि जब तक आइन कानून के मुताबिक हम सब नहीं चलेंगे, ये रियासत इस भंवर से नहीं निकल सकेगी। ये बताइएगा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी जानब आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपका साथ नहीं दे रही, तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं चले जाते? ये सारी चीजें जो है वो इलेक्शन में अवाम के सामने क्यों नहीं?